दिया जाता है کہ وہ تو پہنچا ہوا ہے اس کی نظر کرم سے. اور یاد رکھیں ان کی عقیدت، اللہ والوں کی عقیدت. جب اللہ نے فیصلہ کر دیا قرآن میں، اللہ نے فرمایا 2 بندوں سے میری جنگ ہے. اتنا غیرت مند ہے وہ. 2 بندوں سے میری جنگ ہے. مولا کن سے؟ فرمایا ایک سود کھانے والا اور ایک میرے ولیوں سے دشمنی رکھنے والا. یعنی ولی کی سنگت اگر نہ ملے تو کم از کم دل کو اس کی عداوت سے صاف رکھنا چاہیے، جھک جانا چاہیے، محبت سینے میں بسانی چاہیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا سے کیا عطا فرما دیا جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دریا پر سفر کر رہے ہیں، مسلح بچھا کے پانی کے اوپر تیرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اب وہی بات آپ کو بتائی، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جو وہ چاہتا اسے تصرف دے دیتا ہوں کائنات پر. اصل اقتدار اعلیٰ کا مالک خدا ہے. ان بندوں کے ایسے معجزات کو دیکھ کر کہنا یہ خدا، یہ شرک ہے. شرک سے بچنا ہے. لیکن اللہ ان کو ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ ان کے شب و روز ہمارے جیسے نہیں ہوتے. ان کے شب و روز ہر قدم خدا کی رضا میں اٹھتا ہے. پھر وہ دنیا داری سے بچتے ہیں اور دین کا راستہ اپنا کر ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بناتے ہیں. وہ پانی پر جنید بغدادی آ رہے ہیں. فرماتے ہیں پانی پر مسلح بچھا ہوا ہے، جیسے کشتی تیرتی ہوئی آتی ہے، مسلح کپڑے کا بچھا ہوا ہے اور وہ اس پر تیرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ایک شخص کنارے پر کھڑا ہے. اس نے کہا میں نے دریا پار کرنا ہے. آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے کر لیا اس کو ساتھ. اور اس نے اس سے کہا کہ یا جنید کہتے رہنا. وہ ساتھ کھڑا ہوا یا جنید. اب درمیان میں گیا تو اس نے کہا کہ یا جنید کہنے سے تو میں تیرتا چلا آ رہا ہوں. اب ابھی وسوسہ تھا نا دل میں، ابھی کچھ شک تھا. تو اللہ کے ولی ان کی سنگت بندے کا بیڑا پار کر دیتی ہے. کوئی نکارا بھی آ جائے تو اسے پیورٹی عطا کر دیتے ہیں. درمیان میں پہنچا تو کہنے لگا یا جنید کہتا چلا جا رہا ہوں. اگر میں یا اللہ کہوں تو پھر نہیں، تو اس سے بھی بڑا نام ہے. اللہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ایک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا بندہ بن کے آئے ہیں، خدا نہیں کہا جا سکتا. تو اس نے درمیان میں آیا تو یا اللہ کہنا شروع کر دیا. اب جیسے اس نے یا اللہ کہنا شروع کر دیا تو یہ اصل بات یہ تھی کہ اللہ کو خود اپنے یار کا حیا آیا تھا، یہ کسی بندے نے نہیں کیا. اب جیسے یا اللہ کیا تو مسلح ڈوبنا شروع ہو گیا. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زور سے اسے تھپڑ لگایا. فرمانے لگے بدبخت، ابھی تک تو تو جنید کو نہیں جانتا، تو اللہ کو جاننے کے دعوے کر رہا ہے. تجھے یہ خبر نہیں کہ جنید کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے. تو یا اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملا، اللہ ملتا ہے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ سے ملنے کا. اس لیے ان ولیوں کی سنگت حضور غوث اعظم شہید جیلان پیران پیر دستگیر کی اگر شان کو سمجھیں تو قربان جائیں. فرمایا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی جیسے بڑے ولی اللہ یہ حضور غوث اعظم سے پہلے گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سارے نبیوں نے حضور کے گیت گائے، سارے نبی جانتے تھے اور حضور کے امتی ہونے کی دعا کرتے تھے. اسی طرح ولایت میں غوث اعظم کی یہ شان تھی کہ سارے ولیوں میں غوث اعظم کے چرچے تھے. ہر ولی جانتا تھا جنید بغدادی پہلے گزرے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ آپ وصیت کر کے گئے تھے کہ مجھے بغداد میں نہ دفنانا، میں فوت ہو جاؤں تو مجھے بغداد میں نہ دفنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغداد کی سرزمین مجھے قبول کرنے سے انکار کر دے، یہاں غوث اعظم کا ڈیرا ہوگا. یہ ادب. اسی لیے جو خوش نصیب ہوتے ہیں، جو خود اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، وہی اعلیٰ ظرفوں کی پہچان رکھتے ہیں. اور جس کو پہچان ہو جائے سمجھے اللہ نے اس کو چن لیا ہے اپنی دوستی کے لیے. اب دوستی کی درجات ہے، جس نے جتنی محنت کی وہ اس کے اتنا قریب ہو گیا. حضور غوث اعظم کی کتنی محنت ہے. کرامات سے تو آپ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. میرے پاس اتنی موٹی کتاب ہے غوث اعظم کی، صرف کرامات ہیں اس میں. لیکن ایک اہم کتاب جو میرے پاس ہے وہ ہمارے اپنے پیر خانے کے سربراہ
پیر فضل پاک جن کا فیض الحمدللہ اب تک ہمدانی خاندان پر جاری ہے اور اللہ کی بات شریف میں بہت بڑا دربار ہے. حضور پیر فضل پاک جن کے لاکھوں کے حساب سے مریدین ہیں، عقیدت مندان ہیں، وہ ان کی پرانی کتابوں میں سے میرے پاس ایک کتاب سیرت غوث اعظم، ایک ورق بھی پوشیدہ ہو چکے، میں آپ کو دکھاؤں گی اگلے پروگرام میں. اس ساری کتاب میں اتھینٹک اور مستند حوالوں سے حضور غوث اعظم کی شان کو بیان کیا گیا ہے. یعنی وہ ایسے شخص نے لکھی ہے جو بہت بڑا عالم دین، عربی عالم دین گزرا ہے. اور حوالے اس کتاب میں جب میں نے پہلی فہرست پڑھی اس کی تو سارے حوالے بڑے بڑے علماء سے، یہاں تک کہ حدیث شریف سے بھی اس میں حوالے دیے گئے حضرت حضور غوث اعظم کی شان کے. تو وہ جب پڑھی تو میں حیران رہ گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنی شان و عظمت عطا کر رکھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کراتا ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی دیکھنے کا دعویٰ کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے سمجھنا ہے، میری نشانیوں سے سمجھو. میری نشانیاں جو کسی میں وافر رکھی ہیں، کسی میں کم رکھی ہیں. نبوت کے بعد اس کی نشانیاں ولایت میں نظر آتی ہیں، اور ولایت کے شہنشاہ سید عبد القادر جیلانی میں نظر آتی ہیں. کیونکہ بھوکے رہنا، کھانا نہ کھانا، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ کی شان ہے نا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے. تو یہ بندوں میں بھی، اپنے بندوں میں یہ نشانیاں پیدا کر کے دکھاتا ہے کہ حضور غوث اعظم ایک پورا سال آپ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. اب عام بندہ سوچتا ہے کہ میں تو 2 دن بھوکا پیاسا رہ لوں تو میں بچ نہیں سکتا، تو یہ کیسے ہو سکتا کہ 1 سال؟ یہ سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ہمارا برتن بہت چھوٹا ہے سمجھنے والا. یہ سمجھ کیوں کم آتی ہے کہ اس میں سما نہیں سکتی یہ بات. جنہ نہیں ہو تک کی آیا میں روڑا پاندیاں اور تک لیا جنہ نے مڑ کے نہ بولی. یہ رب کی شان ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے جن بندوں کو اپنی شان عطا فرماتا ہے تو ان کو اپنی یہ کوالٹیز نصیب کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی ذات لوگوں کو پریکٹیکل کر کے سمجھا سکے. اس لیے یہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ، اور اسے بڑی 11ویں شریف کیونکہ آپ کو غوث اعظم کہتے ہیں، غوث اعظم کے نام سے مشہور ہیں. ایسے نام سید عبد القادر جیلانی، چونکہ جیلان میں پیدا ہوئے. گیلان میں بغداد میں 2 محلے تھے، ایک جیلان اور ایک گیلان. جیلان میں آپ کے داد کے اور گیلان میں آپ کے نان کے رہتے تھے. قربان جائیں. یہ شان غوث اعظم کی، اور فرماتے ہیں کہ آپ کو غوث اعظم اس لیے کہتے ہیں، غوث کے معنی ہوتے ہیں آغیثنی، مدد کرنے والا. اعظم عظما سے نکلا ہے، بہت بڑی مدد کرنے والا، سب سے بڑی مدد کرنے والا. اس لیے کہ آپ کی شان تھی کہ آپ جو بھی آ جائے ہر ایک کی جھولی بھر کے دیتے تھے. فرماتے ہیں محنت اتنی کرتے تھے، یہ محنتوں ریاضتوں سے مقام ملتا ہے. اور آپ کی محنت اتنی تھی کہ آپ 13 علوم جانتے تھے، 13 زبانیں آپ کی، 13 زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور 13 زبانوں میں آپ واعظ اور تبلیغ کیا کرتے تھے. اور سارا دن سے لے کر رات تک لوگ آتے رہتے، پڑھتے رہتے، دور دراز سے لوگ آتے، مسئلے مسائل سمجھتے رہتے. حضور غوث اعظم ان کو سینے روشن کرتے رہتے، یہاں تک کہ آپ کو محی الدین کا لقب مل گیا. کیونکہ اس وقت جب تاتاریوں کے حملے تھے، غوث اعظم کے دور میں اسلام پر حملے تھے، لوگ صرف نام کے مسلمان رہ گئے تھے. ایک بندے کی ضرورت تھی، اس بندے کی ضرورت تھی جو حسن حسین کا بیٹا ہو، جس نے کربلا میں اسلام کو زندہ کیا تھا. آج پھر اسی حسین کے بیٹے کی ضرورت تھی، اور اس کا بیٹا چنا گیا حسین حضور غوث اعظم، اب محی الدین کے نام سے. محی الدین کے نام معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا. تو ایسے نہیں مشہور ہو گئے جگ تے جہان اتے کیڑا اودی شان دا، ایویں تے نہیں گھر گھر پیندیاں کہانیاں. اور تیرا دل نہیں مانتا تو کیوں ایسے کہتا ہے؟ غوث اعظم کی شان تو کہ چرچے تو خدا کے عرشوں تک پہنچے ہوئے ہیں. الحمدللہ. قربان جائے. جی غوث اعظم شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ